الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. بات حدیث نمبر 2738 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ تقریباً ذکر ہے. باتیں یہ ہو رہی تھی کہ کفار کی طرف سے ایک ایک آدمی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہا اور کچھ باتیں کر رہا. آخر میں سہیل بن عمر آئے اور انہوں نے کہا ایسا کرو، لاؤ میں صلح نامہ لکھ دیتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے درمیان یہ صلح ہوگی. فدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الکاتب، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاتب کو بلایا، کاتب لکھنے والے کو. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی صلح نامہ لکھا جا رہا. تو آپ نے کہا سب سے پہلے بسم اللہ لکھو، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سہیل اما الرحمن فواللہ ما ادری ما ہوا. سہیل جو سامنے بیٹھ کر معاہدہ لکھوا رہا ہے، اس نے کہا رحمان کو ہم نہیں جانتے، یہ رحمان کیا چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آیا تو کہا رحمان میرے سمجھ میں نہیں آتا یہ ہے کیا چیز. وَلَكِنْ اُكْتُبْ بِسْمِكَ اللَّهُمَّ، ایسا کرو تو لکھو بسمک اللہم. یہ جملہ لکھو جو عربوں کے اندر چلتا تھا پہلے بھی، یہ الرحمن الرحیم نہیں چلے گا، ہم نہیں جانتے کیا، اس کو مانتے نہیں تھے. کما کنت تکتب، جیسا کہ تم پہلے بھی لکھتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں جو ہمارا آپ کا طریقہ رہا ہے اور یہی لکھتے تھے یہی اب بھی لکھو. فقال المسلمون، تو مسلمانوں نے کہا واللہ لا نکتبها الا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مسلمانوں نے کہا ہم بھی اس کو نہیں لکھیں گے، ہم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے. کیونکہ اس وقت مسلمان بھی باروں میں آ گئے تھے نا، تو صاحب تم کم نہیں تو ہم تم کم ہیں. کیونکہ اب تو وہ بھی الحمدللہ ایک اچھی تعداد ہو گئی تھی، جنگل لگ چکے تھے، ان کے حالات دیکھ چکے تھے. تو انہوں نے کہا ہم بھی کمزور نہیں، ہم بھی اس کو نہیں مانیں. لیکن فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتب بسمک اللہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں لکھو بسمک اللہم، اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھئی یہی لکھو. چونکہ آپ کو صلح کرنی تھی، جنگ نہیں کرنی تھی، آپ جنگ نہیں چاہتے تھے. تو یہ تھا کہ لے لے کے کیسے بھی صلح ہو جائے، تو آپ نے کہا چلو بسمک اللہم لکھ دو. ثم قال هذا ما قاضی علیہ محمد رسول اللہ. پھر کہا کہ لکھو کہ یہ صلح کا دستاویز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یعنی لکھو محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ صلح کا دستاویز ہے. فقال سہیل واللہ لو كنا نعلم انک رسول اللہ ما صدرناک عن البیت ولا قاتلناک. تو سہیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے تو خانے کعبہ سے بھی نہیں روکتے اور نہ ہم سے آپ کی جنگ ہوتی. کہہ رہی ہے جو آپ نکالو محمد رسول اللہ، اگر ہم رسول اللہ مان لیتے تو بھئی بیت اللہ سے روکنے کا سوال ہی نہیں ہوتا نا. ہم بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے ہیں اور آپ کو وہاں نہیں آنا دینا چاہتے. وجہ ہے کہ آپ کو رسول نہیں مانتے. اگر رسول مان لیتے تو پھر آپ کو روکتے کیوں، سارے جھگڑا ہی ختم ہو جاتا نا. لہٰذا یہ بھی نہیں چلے گا. اس نے کہا نہیں آپ لکھو اکتب محمد بن عبداللہ. اس نے کہا سہیل نے ایسا کرو تم لکھو محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ کی جانب کے بدلے میں کیا لکھو محمد بن عبداللہ. رسول ہمیں بات اس نے اس کو بدل دی. فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لرسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں. وَإِن كَذَّبْتُمُونِي، اگرچہ تم مجھے جھٹلاتے ہو. کہ تم جھٹلاتے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے جھٹلانے سے میں جھٹلا نہیں دیا جاؤں. میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی دو رائے نہیں. قال الزہری اکتب محمد بن عبداللہ. چنانچہ آپ نے کیسا کرو لکھو محمد بن عبداللہ، چونکہ آپ سنے چاہتے تھے بھائی جھگڑا اس میں تو کیا فرق پڑتا، آپ لکھو. قال الزہری وذلك لقول لا يسرونني خطة يعلمون فيها حرمات اللہ الا اتیتم ایاہ. زہری کہتے ہیں آپ نے یہ لڑکی اس لیے لکھائی کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو بھی مطالبہ کریں گے
اور اس میں اللہ کی حرمت کی تعظیم ہوگی تو میں مان لوں گا. اب نے پہلے ہی کہا تھا بھائی ہم جنگ کے لیے نہیں آئیں گے، جو بھی یہ مطالبہ کریں گے اور اللہ کی حرمت کی تعظیم ہوگی، بے حرمتی نہیں ہوگی تو میں سب مان لوں گا. اس لیے آپ سارا مانتے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بسم اللہ والی کو، آپ نے کہہ رہے چلو کوئی بات نہیں. کہہ رہے محمد بن عبداللہ کو رسول ہٹاؤ، آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں. چونکہ آپ کو صلح کرنی تھا نا، یہ سارا میں ورنہ کمزور نہیں تھے، کیونکہ غزوہ بدر بھی ہو چکا تھا، خندق بھی ہو چکا تھا، وہاں بھی ہو چکا تھا، مسلمانوں کا اچھا تربیہ ہو گیا تھا، لیکن مقصد ہے کہ صلح ہو گئی. بہرحال فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ان تخلوا بینا و بین البیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے دو گے، کیونکہ اسی مقصد کے لیے آئے نا تو مقصد حاصل ہو جائے. تو آپ نے کوئی سنے میں کہ ہمیں روکو گے نہیں، ہم خانہ کعبہ بیت اللہ کے بعد جائیں گے اور طواف کریں گے. فنتو طواف کریں نہیں. قال سہیل واللہ لا تتحدث العرب انا اقدینا ذو تھا. تو سہیل نے کہا بھائی صاحب ہم نہیں جانے دیں گے، ورنہ عرب کے لوگ کہیں گے ہم کمزور ہو گئے تھے اس لیے دب گئے تھے. ناک کا سوال کہ ناک کٹ جائے گی ہماری، یہی ناک تو سارا مسئلہ نا. حالانکہ اس سے پہلے ان کی جنگیں ہو چکی ہیں. غزوہ بدر میں تو جتنے ان کے بڑے بڑے لیڈر قسم کے لوگ تھے سب مار دیے گئے تھے، اندر سے پورے کھوکھلے ہو گئے ہیں، لیکن وہ ناک کرنے کی بات آ رہی. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا اندر سے بیچارے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، لیکن جب دکھانے کی باری آئے گی نا کہتے ہیں یار چونکہ پہلے سے اسٹیٹس ہمارا ہائی لیول رہا نا تو ہم یہ کام کیسے کریں، اسے ہائی لیول پہ چلنا. جبکہ اندر سے پورے کھوکھلے ہوتے ہیں، تو یہ اندر سے پورے ٹوٹ چکے ہیں، جنگوں نے ان کو کھوکھلا کر دیا تھا. لیکن وہی ناک کا سوال عرب کہے گا کہ ہم کمزور ہو گئے اس لیے ابھی ہم آپ کو خانہ کعبہ تک جانے نہیں دیں. وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، لیکن ہاں آپ آئندہ سال آ سکتے ہو، ابھی تو نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آ سکتے ہو. فَقُتِبَ، چنانچہ لکھ دیا گیا. آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں. اتنا صبر آپ کر رہے ہیں کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ جنگ نہ ہو. اور اس رسول پر پھر بھی الزام ہے کہ انہوں نے جنگ اور تلوار سے اسلام کو پھیلایا. کمال کی بات، اتنا دب کر سے لگ رہا. اور آگے آپ دیکھیں فقال سہیل وعلا اللہ یاتی کا من نرجو و امکان اعلیٰ دینی. جو نے کہا یہ بھی شرط لکھو کہ ہمارا کوئی بھی آدمی آپ کے پاس جائے گا اگرچہ وہ آپ کی دینی پر کیوں نہ ہو، الا رددتہ الینا، اس کو آپ کو لوٹانا پڑے گا. ہمارا کوئی بھی گیا چاہے مسلمان ہو کر جائے گا تو آپ کو لوٹانا پڑے گا. قال مسلمون سبحان اللہ، مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ، یہ بھی کوئی شرط ہے کہ بھائی مسلمان ہو کر آیا تو ہمارے پاس آیا، اب تو مسلمان ہو گیا نا. کئی بھائی تو المشرکین، اس مسلمان کو مشرکوں کی طرف کیسے نہ کر سکتے ہیں، یعنی مسلمان کے لوگ بڑا عجوبہ ہو رہا ہے. وقت جا مسلمان، جب جو مسلمان ہو کر آیا فبینما هم كذلك اذ دخل ابو جندل بن سہیل بن عمر یوسف بن قیوده. کل یہ ساری بات ابھی چلی رہی تھی کہ ابو جندل بن سہیل بن عمر یوسف بیڑیوں میں جکڑے ہوئے گھسیٹتے ہوئے آئے. یہ مسلمان ہو گئے تھے. یہ سہیل کا بیٹا ہے، یہ سہیل جو ابھی معاہدہ لکھوا رہا نا کہ ہمارا کوئی بھی جائے گا آپ کو ریٹرن کرنا پڑے گا، گرچہ مسلمان ہو گیا. اس کے پیچھے لاجک یہی تھی، ان کو پتا تھا کہ ہمارا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا جس کو ہم جکڑ کے رکھتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ چلا جائے تو پہلے ہی معاہدہ طے کر لیتے تاکہ وہ جائے گا تو اس کو واپس لے کے آ جائے. یہ ساری بات ہو رہی تھی کہ سہیل کا بیٹا ابو جندل آ گیا بیڑیوں میں جکڑا ہوا اور گھسیٹتا ہوا. وقد خرجا من اسفل مکہ حتی رمی بنفسہ بین عدل المسلمین، اور وہ مکہ کے نیچے والے علاقے سے آیا تھا اور واقعی اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا کہ بھئی یہ مسلمان اور میں بھی مسلمان ہیں. اور ان کو پتا مسلمان سے کتنی محبت کرتا. یا آج ہم جیسے مسلمان تو نفرت والے عداوت والے کہ وہ تو مسلمانوں کے لیے جان مگر ہر کوئی قربان کرنے کو تیار ہے نا. وہ ایک دم عملی طور پر تھے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے کہ ایک بازو دکھے تو دوسرا ہنسے گا نہیں، اس کو بھی تکلیف ہوگی. تو ایسے وہ مسلمان تھے. تو ان کو تھا کہ مسلمانوں کے پاس آ گیا ایسی بات ہے. کہہ رہے جب وہ آ گئے فقال سہیل نے کہا کہ ان کے باپ ہیں
हादा या मोहम्मद अव्वल मा कुदीका अलैहि अन तुरदू इलैया, इस सुलह की बुनियाद पर पहला मामला जिसका मैं तकादा करता हूँ ये कि आप इनको लौटाओ। ये आ गए ना, चूंकि हमारा वादा हो चुका है, आप ही लौटाना पड़ेगा। अब आप अंदाजा नहीं लगा सकते मुसलमानों के दिल पर क्या बीती होगी। आगे वाक्य पूरा लंबा है, बाद में आपने लौटा भी दिया, लेकिन अल्लाह ने रास्ता निकाला। लेकिन उस वक्त जो उनके दिल पर बीती होगी ना, उस बयान नहीं किया जा सकता। बाकी बात अगले दर्स में बहुत लंबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन तुम्हें कहने से निगरान करने की तौफीक अता फरमाए।